الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ قابل صد احترام ہمارے فاضل دوست شیخ ثناء اللہ عمری نذیری سلمہ اللہ اور دیگر معزز و معقر اہل احباب جماعت، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں رحمتوں نعمتوں راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویسے آج فجر کی نماز کے بعد اس مسجد میں میرا درس ہوا 20 منٹ کا، خوشی ہوئی، ورنہ 15-20 سال سے ہمارا آنا جانا ہے، اس ادارے سے وابستگی ہے، میرے 3 بچے یہیں سے حافظ بنے، لیکن مجھے کبھی گووند پور جانا پڑتا تھا، بعد میں معلوم پڑا کہ مسجد عثمان ہے، پھر فلاں ہے، اور ابھی الحمدللہ یہ قریب کی مسجد۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس مسجد کے لیے کوششیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے، میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ فرمائے۔ شیخ صاحب نے بڑا اچھا جامع موضوع اور آپ کے سامنے پیش کیا، اسی سے ریلیٹڈ جسے کہا کہ المؤمن القوی احب اللہ، طاقت المؤمن اللہ کو پسند ہے۔ مومن صرف ریاضات سے طاقتور نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ یہ تو ون آف دا پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، لیکن مومن عبادات سے بھی طاقتور ہوتا ہے، مومن معاملات زندگی سے بھی طاقتور ہوتا ہے۔ بس عبادت اور معاملات کے متعلق 10 سے 15 منٹ کے وقفے میں مختصر سا درس آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی لمبی چوڑی تقریر ہے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 19 کی پہلی سورت سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کی ابتدائی آیات وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سب رحمان کے بندے ہیں، لیکن یہاں اہل ایمان، کیونکہ اس کے بعد والا وہ جملہ خود بتا رہا ہے، رحمان کے بندے خاص طور پر اہل ایمان، اللہ والے بندے، یمشون علی الارض ہونا۔ ابھی شیخ صاحب نے کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو بڑی شائستگی، بڑی مگتانت، بڑے وقار، بلکہ سیدھے سیدھے کہا جائے تو روڈ گرپ کے ساتھ چلتے تھے، نہیں تو یہ شیخ صاحب بتائے گا روڈ گرپ کے ساتھ۔ آپ کے یہاں فخر غرور ایسا کچھ، آج ہمارے پاس اسٹائل بدل گیا، طرز عمل بدل گیا ہے نا، چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، ڈرائیو کا، سب کا طرز عمل بدل گیا۔ یہی وجہ ہے نا، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کتنا پیارا انداز سے شیخ صاحب نے بتایا، بھائی ہم کو اسلام کے ترجمان بن کے جینا، لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے بارے میں بعض مکہ کے کافروں کا یہ تاثر تھا کہ یہاں سے مسلمان گزرا ہے، کہا کیسے تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہی گزرا ہے؟ کہا اس راستے میں کوئی کانٹا، کوئی گندگی، کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ ان کے نبی کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ،
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ آج سب سے زیادہ رکاوٹیں راستے میں ہمارے لوگ کرتے ہیں، اور سب سے گنجڑ محلے اپنے ہیں، ہے نا؟ جبکہ اسلام کہتا ہے تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پاکی صفائی اختیار کرو، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اور آج ہماری پوزیشن ایسے ہو گئی ہے کہ کوئی ہم کو اپنے محلے میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوچیے، تو شیخ صاحب نے جن کھیلوں کو پیش کیا، ہم وہی کھیلیں گے، اسی انداز کے کھیلیں گے۔ ہمارے لباس، پوشاک جو ہے نا کہ شائستگی یہ۔ اب یہاں پر جو میرا موضوع، الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی شریفانہ چال۔ پھر دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ عیب فہم، گالی گلوچ، ٹھہر کر کے سینہ تانی، جوش، جذبہ، یہ سب ہماری صفات، لیکن آج ہے رفتہ گالی گلوچ۔ میں جب بلاری کے اندر امام تھا مرکز پہ، پیچھے ایک پینشن بڑا ہے، وہاں کی ایک سنی، یعنی تبلیغ، پہلے سنی مسجد تھی، پھر تبلیغی ہوئی، پھر سنی ہوئی، تو بہت دنوں سے تنازع چل رہا تھا۔ ایک دفعے ایک پولیس انسپکٹر کہتا ہے، ಸಾಹೇಬರು بولتا ಏನ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ٹھیک ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ان ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ರಿ، میں ایک بات بولتا ہوں، آپ کچھ غلط نہ سمجھیں۔ میں نے کہا ಹೇಳ್ರಿ سکتے ہیں، تو کہتا ہے ಸಾಹೇಬರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ದಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ، ಗೋಶ್ ಖಾ ಖಾಕೋ ಸಂಡೆ ಬನ್ ಗए ना जी, ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ದಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ತಾವೇ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ۔ यानी बीबीडी और टीटीएस का चल रहा था मुसाबका, चल रहा है ना, बीबीडी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और टीटीएस ठनाठन सुनने। हाँ, इन दोनों को ये चल रहा था, बीबीडी और टीटीएस वालों का चल रहा था। तो पुलिस पर ये तासुब, तो आज हमारी हालत ये होगी, आज हमारी कौम इसी मकसद से पहुंच गई। कितने अफसोस की बात है। बज़ाहिर हमको आज मुसलमानों क्या, इसीलिए इन हालात में, इन पुरफितन हालात में, मुल्क के इन हालात में हमको बहुत केयरफुल हो करके बड़े अखलाक के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ इस्लाम के तर्जुमा लोग बोलना, साहिब अंदर बोल लो, हमारे ये हम अपने अखलाक के जरिए उनको दिल जीत लो। और इस्लाम कहता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से साबिक़ा पड़ता है सलाम करके। वो गाली गलोच, ऐल फैल, माँ बहन की नहीं गिनती। लेकिन आज देखिए हमारे माशरा बिल्कुल इसके बरक्स है, गाली तो आर्ट ऑफ लिविंग हो गई है। हाँ, लोग जितना ऐसे बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पता है महल्ले का डॉन है, ये डॉन है या डाउन है, पता नहीं क्या है? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। क्या मैसेज जा रहा, और कुरान हमको क्या कहता है? देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में कहा वज़कुर फिल किताब इस्मा इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबती लिम तअबुद मा ला यस्मा वला युबसिर वला युग़नी अन्का शैया। सूरह मरियम की आयत पढ़, एक बेटा है, बाप को दीन समझा रहा है, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, ओ मेरे अब्बा ओ मेरे अब्बा, या अबती या अबती या अबती। बाप कहता है लइन लम तंतही लार्जुमन्नक वाहजुरनी मलिया, अपने आप को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया, पत्थर से मार मार कर तुझको हलाक करो, तेरी जान ले लो। बाप धमकी पर उतर आया है, बाप शरारत पर उतर आया है।
باپ اپنے معبودان باطلہ کی محبت میں ابراہیم کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک توحید پرست سنجیدہ پیغمبر کا انداز کیا ہے؟ سلام علیک، سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں ویسا سوچ نہیں سکتا۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی، اور میرے ابا جان آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، اللہ میرا پاپی ہو رہا ہے۔ اور آج کل ہو جی بابا کیا ہے، آستین چھڑا کر کھڑے ہو، ہاں؟ آج کی ہماری نسل، آج کے ہمارے آبا اور حضرت ابراہیم کتنے پیارے انداز سے، کیونکہ جس وقت ایک مومن گالی دیتا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن گالی دیتا ہے فاسق ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ارے بابا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا، بہت سارے محرمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا حتی دفعہ مسلم مسلم یرید بحاسی، ایک مسلمان ہے اپنے مسلمان بھائی کو ڈی گریڈ سمجھ کر، کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا اس کی پوزیشن کی تحقیر کرتے ہوئے، ڈی گریڈ کرتے ہوئے، حتی دفعہ مسلم مسلم یرید بحاسو، ایک مسلمان ہے اپنے مسلمان بھائی کو برے ارادے سے دھکا نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے کے اندر دھکا دینے کی اجازت نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور واضح تعلیمات میں کہا کفا بالمرء شر ان یحقر اخاه مسلما، معاشرے کا برا آدمی ہے، جاننا چاہتے ہو، بس اس انداز سے جانو کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، آدمی کی برا ہونے کی نشان۔ تو ہماری چال ڈھال کے اندر یہ کیفیت ہو، یہ تیسری چیز۔ اور پھر آج کے ان حالات کے اندر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری رات تان کر کے نہیں سوتے، پوری رات اوڑ اوڑ کر کے نہیں سوتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی گزرتی ہیں تو کبھی حالت سجدہ میں گزرتی ہیں، کبھی حالت قیام میں گزرتی ہیں۔ آج ہم کہاں ہیں بابا؟ حالت موبائل پہ گزر رہی ہے، حالت فرینڈس میں۔ کبھی کہا تھا نا کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے، علامہ اقبال نے کہا تھا تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا۔ لیکن آج کا حال بدل گیا ہے، اب کیا ہو گئے؟ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے، تیغوں کے بجائے دیگ، کھانے پینے کے۔ آج ہماری قوم پوری اسی پہ برباد ہو رہی ہے، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، بیاٹ ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا۔ آج کتنے ہمارے نوجوان اس کا شکار ہے، استغفر اللہ۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، نبوت کے اس دور کے اندر، مکی دور کے اندر آپ کے بدترین دشمنوں میں سے ابو جہل اور عمر بن الخطاب، دن کی سفیدی میں ابو جہل دن کی سفیدی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا، باب السلام پہ بیٹھ کر کے آنے جانے والوں سے پوچھتا ہے، دن کی سفیدی میں اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رات کی تاریکی میں جب سارے اہلیان مکہ سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں فریادی ہیں، اللہم عید الاسلام بعمرین، اللہ یہ دو عمر ابن ہشام ابو جہل، عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے دونوں کو یا ان میں سے ایک کو ہدایت کے لیے چن۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں ہم اور آپ بھی اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے رات میں اٹھ کر کے ایک 2 رکعت نماز کی صحیح
پڑھ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرضی ڈال رہے ہیں، اللہ نئے نئے مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں امت مسلمہ کے تعلق سے، نئے نئے جو ہے حالات بدل رہے ہیں. کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پالیسی اختیار کی، دن کی سفیدی میں قتل کے منصوبے ہو رہے، اور اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اللہ سے فریادی کہ آج وقت کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ایمانی نہیں ہونا چاہیے. کبھی ہماری شناخت تھی. مقام انطاکیہ پہ جب رومیوں کی فوج پہنچی، ہرقل نے اپنے سپہ سالار سے کہا مسلمان کبھی 313 تھے، کبھی 3000 تھے، کبھی 2000 تھے، کبھی یہ ان کا جو ریشو بڑھتے جا رہا ہے، ترقی کرتے جا رہے ہیں، مسلمان جنگیں جیتے جا رہے ہیں، مسلمان مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی اکیلے تھے، پھر ابوبکر صدیق الکبریٰ، زید بن حارثہ تھے. یہ 5 تن کے 5 پیروں سے جو سلسلہ شروع ہوا اتنا سارا، تو یہ مسلمانوں کا جو ریشو بڑھتے جا رہا ہے، کیا راز ہے؟ ایک تجربہ کار سپاہی نے کہا بادشاہ سلامت پتھر لایا جائے. لایا گیا، تلوار سے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے تلوار سے اس پتھر کو توڑا نہیں جا سکتا، مسلم قوم کو بھی توڑا نہیں جا سکتا. یہ الفاظ ان کے کا کیوں کا ہم رہبان باللیل، یہ رات کے عابد اور زاہد ہیں، یہ رات بھر اپنے رب کو منواتے ہیں. ہم رہبان باللیل وہ فرسان بالنہار، یہ دن کے شہ سوار ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے بھی؟ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے؟ سیدھے سادے اگر الفاظ میں بولا جائے، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتا نہیں. ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتا نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں. آج ہماری قوم کا یہ حال ہے حالات کی تبدیلی کے باوجود. تو اللہ نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا، ان کی راتیں گزرتی ہیں کبھی حالت سجدہ میں، کبھی حالت قیام میں. اللہ نے کہا وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یہ رات میں بہت کم سوتے. کیسے ہم کو نیند آ رہی ہے جبکہ امت جوجھ رہی ہے، امت کے معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، امت کی عورتیں بیوائیں ہو رہے ہیں، امت پر نئے نئے مسائل ہو رہے ہیں، اور ہم کراٹے لے کر رات کی نیند سو رہے ہیں. بس آخری بات، 1942 کا زمانہ ہے، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے کلکتہ کے اندر. غالباً اس وقت مولانا آزاد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے پریسیڈنٹ تھے. ایک مثال، ایک فکر دیکھو کیسی تھی. تو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے، بڑے بڑے ملک کے قداور شخصیتیں موجود ہیں. مولانا آزاد ہیں کہ انہیں فجر سے پہلے، ہو سکتا ہے ایک عالم تھے، اچھے دانشور تھے، تہجد وغیرہ پڑھے ہوں گے، پڑھے کیا ٹہل رہے ہیں. لالا لجپت رائے کی نگاہ پڑ گئی، کہ آزاد جی کیا بات ہے، سارے نیتا سو رہے ہیں، سارے نیتا سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ لالا لجپت رائے نے کہا. تو اس وقت مولانا آزاد نے ایک پیارا جملہ کہا، یہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کی قوم جاگی ہے. یہ جو لوگ سو رہے نیتا کو، ان کی قوم جاگی ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سو رہے ہیں. میری قوم سو رہی ہے، اسی لیے مجھے جاگنا پڑتا. اچھا یہی حال ہوا نا ہمارا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صفات میں ہاں اللہ کے نبی رات کی پوری پوری رات قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص. آج ہم سب بھول گئے بابو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو اور آپ کو اللہ اخلاق حسنہ کا مالک بنائے. شیخ صاحب نے جیسے ریاضہ کے متعلق کہا ہے،
اس اصول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کے اندر جو کمزوری ہے اس کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ سیار وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کرے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ، ہمارے حق میں کوئی بہترین سبیل اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے۔ من حیث القوم پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو مسلمان بنائے، توحید کی سمجھ دے، شرک سے بچائے، سنت صحیحہ کی سمجھ دے، بدعات سے بچائے، اللہ سلام سے کو نیک اور ایک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔